کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ صرف گوگل، فیس بک، یوٹیوب اور دیگر عام ویب سائٹس تک محدود ہے؟ اگر ہاں تو شاید آپ ایک بہت بڑی حقیقت سے انجان ہیں۔ دراصل جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ صرف 4% انٹرنیٹ ہے، جبکہ باقی 96% ایک ایسی پوشیدہ دنیا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ خفیہ دنیا بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ ڈیپ ویب ہے جو 96% انٹرنیٹ پر مشتمل ہے۔ یہاں وہ تمام معلومات شامل ہوتی ہیں جو عام سرچ انجنز پر نظر نہیں آتی، جیسے بینکنگ ویب سائٹس، میڈیکل ریکارڈز کی ویب سائٹس، کمپنیوں کے خفیہ ڈیٹا بیسز اور پرائیویٹ ای میلز۔ یعنی یہ وہ دنیا ہے جو عام یوزرز کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، لیکن پھر بھی زیادہ تر قانونی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جو واقعی خطرناک اور پراسرار ہے، اور وہ ہے ڈارک ویب، جو ڈیپ ویب کا ایک چھوٹا مگر نہایت خوفناک حصہ ہے۔ یہاں عام براؤزرز جیسے کروم یا فائر فاکس کام نہیں کرتے، بلکہ اس تک رسائی کے لیے مخصوص سافٹ ویئر جیسے TOR یعنی دی انین راؤٹر، I2P یا فری نیٹ درکار ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں ڈیپ ویب زیادہ تر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں ڈارک ویب ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کے خفیہ راز چھپائے جاتے ہیں اور بعض اوقات انتہائی خطرناک جرائم کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ ذرا امیجن کریں، اسی ڈارک ویب پر منشیات کی کھلے عام فروخت ہوتی ہے، ہیکنگ کی خدمات بآسانی دستیاب ہیں، انسانی سمگلنگ جیسے بھیانک جرائم بھی اسی ڈارک ویب پر کیے جاتے ہیں، اور تو اور کرائے کے قاتلوں کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دنیا اتنی خفیہ کیوں ہے اور کون چلا رہا ہے، اور عام لوگ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کو ایسے حیران کن انکشافات ملنے والے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ چونکا دینے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈارک ویب کی شروعات کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ خطرناک دنیا جرائم پیشہ افراد کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ 1990 کی دہائی میں امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا جسے انین راؤٹنگ کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد خفیہ اور محفوظ مواصلات کو ممکن بنانا تھا۔ بعد میں یہی ٹیکنالوجی عوامی سطح پر TOR کے نام سے متعارف کرائی گئی۔ ابتدا میں امریکی حکومت نے اسے اپنے جاسوسوں، صحافیوں اور ملٹری کمیونیکیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا، مگر جلد ہی جرائم پیشہ افراد نے TOR کی طاقت کو سمجھ لیا اور اسے غیر قانونی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے استعمال کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ ڈارک ویب جرائم کی پناہ گاہ بن گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی حکومت نے بنائی تھی تو پھر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ کیسے لگی، اور حکومت اسے روکنے میں ناکام کیوں ہوئی؟ اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک نامعلوم شناخت فراہم کرتا ہے، یعنی ہر وہ انسان جو اس کو استعمال کرتا ہے اس کی شناخت ظاہر نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے حکومت کے لیے اسے مکمل کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈارک ویب کی دنیا میں کون سے راز چھپے ہیں اور کس طرح کے کرائمز یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم ڈارک ویب کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسے صرف جرائم کا گڑھ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ در حقیقت اس کے اچھے اور برے دونوں پہلو موجود ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے اچھے یعنی کہ لیگل استعمال پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے ڈارک اسپیکٹ کی بات کریں گے۔ ڈارک ویب ایک ایسا پلیٹ فارم ثابت ہوتا ہے جہاں وسل بلورز اور جرنلسٹ کرپشن اور غیر قانونی ایکٹیویٹیز کو بے نقاب کر سکتے ہیں، بغیر اس خوف کے کہ ان کی شناخت ظاہر کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیکیور ڈراپ جیسے پلیٹ فارم جرنلسٹ کو خفیہ ذرائع سے محفوظ طریقے سے رابطہ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح پرائیویسی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ڈارک ویب کا ایک خاص کردار ہے، خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں حکومتیں سخت انٹرنیٹ پابندیاں عائد کرتی ہیں، جیسے کہ چائنا اور نارتھ کوریا، اور وہاں کے لوگ ڈارک ویب کے ذریعے بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی
رسائی حاصل کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے آزاد معلومات کا ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جان کر شاید آپ کو حیرت ہو، مگر گورنمنٹ اور ملٹری بھی ڈارک ویب کا استعمال کرتی ہے۔ دراصل قانون نافذ کرنے والے ادارے کرمنلز کی نگرانی اور ان کے نیٹ ورکس کو بے نقاب کرنے کے لیے ڈارک ویب کے مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، جو ایک انٹرسٹنگ حقیقت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ڈارک ویب کو محض اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بگ ٹیک کمپنیز کی مسلسل ٹریکنگ سے بچ سکیں اور اپنی آن لائن آئیڈینٹی کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ تو تھا ڈارک ویب کا لیگل یوز، مگر اس کا دوسرا رخ اس سے کہیں زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ ڈارک ویب جہاں ایک طرف پرائیویسی کا تحفظ دیتا ہے، وہیں دوسری طرف انونیمٹی جرائم کو بھی فروغ دیتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر کوئی بھی جرم کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خفیہ دنیا میں در حقیقت کیا خوفناک چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے حیرت انگیز طور پر یہاں ہر دوسرا لین دین ایلیگل ڈرگز کا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ اب تک کی سب سے بڑی ایلیگل ڈرگ مارکیٹ، جس کا نام سلک روڈ تھا، 2013 میں FBI نے بند کروا دیا تھا، مگر اس کے باوجود الفابیٹ، ڈریم مارکیٹ، اول وال اسٹریٹ جیسے پلیٹ فارمز آج بھی کوکین، ہیروئن، LSD اور جعلی دوائیں کھلے عام بیچ رہے ہیں۔ اگر ہیومن ٹریفکنگ کی بات کریں تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بلیک ڈیتھ جیسے ویب سائٹ پر بچوں اور بڑوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی؟ یہ جان کر دل دہل جاتا ہے کہ ان بے گناہ لوگوں کو جبری مشقت اور ظلم و ستم کے لیے بیچا جاتا تھا، اور نہ جانے اس گھنونے کاروبار نے کتنی زندگیاں برباد کی۔ اب آتے ہیں سٹولن ڈیٹا اور آئیڈینٹی تھیفٹ کی جانب، جہاں ہیکرز چوری شدہ کریڈٹ کارڈز، بینک اکاؤنٹس اور سوشل سیکیورٹی نمبر بیچنے کا دھندا کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر 2017 میں 1.40 ارب افراد کی ذاتی معلومات ڈارک ویب پر لیک ہوئی، اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہیک شدہ نیٹ فلکس اور فیس بک کے اکاؤنٹس صرف $1 میں بیچے جاتے رہے۔ ڈارک ویب کا سب سے زیادہ خوفناک پہلو چائلڈ ایکسپلائٹیشن اور ابیوز ہے۔ تحقیقات کے مطابق ڈارک ویب پر سب سے زیادہ ٹریفک اسی غیر انسانی مواد پر آتی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ لولیتا سٹی جیسی ویب سائٹس پر 100 GB سے زیادہ چائلڈ ابیوز ویڈیوز موجود تھیں، جب تک کہ اسے بالآخر بند نہ کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ 2015 میں FBI نے پلے پین نامی ایک ویب سائٹ پکڑی جس کے 2 لاکھ سے زیادہ ممبرز تھے، اور یہ انٹرنیٹ کی تاریخ کے سب سے بڑے مجرمانہ نیٹ ورکس میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم اور ہیکنگ سروسز پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈارک ویب ہیکرز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں، جہاں ہر طرح کی غیر قانونی سائبر سروسز دستیاب ہوتی ہیں۔ خاص طور پر رینسم ویئر کے ذریعے ہیکرز لوگوں کے کمپیوٹرز لاک کر دیتے ہیں اور انہیں کھولنے کے لیے تاوان طلب کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ DDoS اٹیک کے ذریعے سائبر کرمنلز ویب سائٹس کی ٹریفک کو بند کر دیتے ہیں، اور ہیکرز بڑے سائبر حملوں کے لیے اسی ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیکرز کی خدمات کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کروانا چاہے تو کم از کم $100 سے $500 خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی کمپنی کا ڈیٹا ہیک کروانے کے لیے $1000 سے $5000 تک کا ریٹ ہوتا ہے، جبکہ بڑے پیمانے پر سائبر حملہ کروانا ہو تو $10,000 سے بھی زائد رقم وصول کی جاتی ہے۔ اب اگر غیر قانونی اسلحے کی بات کریں تو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈارک ویب پر ہر قسم کے ہتھیار، دھماکہ خیز مواد اور فوجی معیار کے اسلحے کی خرید و فروخت کھلے عام ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یورپ آن لائن غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک حقیقت کرائے کے قاتلوں سے جڑی ہوئی ہے۔ حیران کن طور پر کچھ ویب سائٹس دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ پیسوں کے عوض قاتل فراہم کرتی ہیں، لیکن گہرائی میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ویب سائٹس محض دھوکہ دہی پر مبنی ہوتی ہیں۔ تاہم کچھ ایسی ویب سائٹس کا بھی پتہ لگایا گیا جن میں قتل کے خطرناک منصوبے شامل تھے۔ اس کے علاوہ جعلی دستاویزات اور کرنسی کی غیر قانونی فروخت بھی ایک سنگین مسئلہ ہے، یعنی جعلی پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور یہاں تک کہ جعلی یونیورسٹی ڈگریاں تک ڈارک ویب پر بآسانی مہیا کی جاتی ہیں۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ ویب
ویب سائٹس ایسی ہیں جو نقلی کرنسی فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انتقامی پورن اور بلیک میلنگ کے معاملات پر نظر ڈالیں تو یہ جان کر دھچکا لگے گا کہ کچھ ویب سائٹس جیسے پنک میتھ متاثرہ افراد کی ذاتی تصاویر اور ویڈیوز بغیر اجازت لیک کرتی ہیں اور ان افراد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھاری رقم ادا کر کے اپنی لیک شدہ فائلز ہٹوانے کی درخواست کریں۔ اب آتے ہیں ریڈ روم کے خوفناک تصور کی طرف، جو کچھ لوگوں کے دعووں کے مطابق ڈارک ویب پر موجود ہے اور جہاں تشدد اور قتل کو براہ راست دکھایا جاتا ہے، لیکن آج تک ان کے وجود کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ محض ایک خوفناک کہانی معلوم ہوتی ہے۔ ڈارک ویب کرائم مارکیٹ کتنی بڑی ہے یہ جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ ڈارک ویب کے اس وقت تقریباً 2.7 ملین ڈارک ویب پیجز ایکٹیو ہیں۔ مزید یہ کہ 60% سے زیادہ ڈارک ویب سائٹس کسی نہ کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چوری شدہ کریڈٹ کارڈ ڈیٹا کی ایوریج قیمت $10 سے $50 کے درمیان ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہر 3 میں سے 1 امریکی شہری کا ڈیٹا ڈارک ویب پر لیک ہو چکا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب ملا کر یہ کاروبار کتنا بڑا ہے تو جان لیں کہ انٹرنیشنل ڈارک ویب کی مالیت $1 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنی انتہائی رازداری کے باوجود ڈارک ویب مکمل طور پر پولیس اور حکومتوں کی پہنچ سے باہر نہیں۔ مثال کے طور پہ FBI کا میمیکس پروگرام ڈارک ویب پر چھپے مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے ایک خاص ٹول ہے، جس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کچھ ویب سائٹس کو بنا کر مجرموں کو چلاکی سے پکڑنے میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا واضح ثبوت آپریشن بیونیٹ ہے، جس کے تحت الفا بے، جو ڈارک ویب کا سب سے بڑا ڈرگ مارکیٹ پلیٹ فارم تھا، مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ سائبر کرمنلز ہمیشہ چھپنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈارک ویب کے جرائم کے خلاف جنگ مسلسل جاری ہے۔ یہ سب جان کر آپ کو کیسا لگا اور آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔